أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی بڑی مضبوط قسمیں۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں باللہ اللہ کے نام کی، اللہ کی، جہد ایمانہم بڑی مضبوط قسمیں۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس آ جائے کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یہ ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک ساری کے ساری نشانیاں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر ان کے پاس آ جائیں وہ نشانیاں، لا یؤمنون، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ یہ لوگ نہیں ایمان لائے اس چیز پر، یعنی اس قرآن کریم پر، اول مرہ پہلی مرتبہ بھی۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، طغیانہم، اپنی طغیانی، اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ اپنے جس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ناجائز، غلط اور شیطان کا راستہ ہے، لیکن یہ لوگ اپنے اعمال کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اپنے نظریات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، یہ شرک کی زندگی گزار رہے ہیں جو تمام نبیوں کی زندگی کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی زندگی پر بڑے مطمئن ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ آپ جو ہیں وہ ان کے بتوں کو برا نہ کہیں، گالیاں نہ دیں، اپنی حق بات بیان کریں، اپنی توحید بیان کریں، ہدایت کی باتیں بیان کریں، علم کی باتیں بیان کریں، لیکن ان کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو گالیاں مت دیں، ورنہ جواب میں اور ضد میں آ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو گالیاں دینا اور برا کہنا شروع کر دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں معجزہ دکھا دیجئے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ اسی سورہ مبارکہ یعنی کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ ان لوگوں نے بہت سارے مطالبات کیے، اور اسی طریقے سے اگر قرآن کریم کی متعدد آیات کو دیکھا جائے تو کبھی ان لوگوں نے مطالبہ یہ کیا کہ اے نبی اگر آپ کے پاس سونے کی کان ہو، ڈھیروں ڈھیر، اور پہاڑ سونے کے ہوں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور کبھی انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں، آپ ان کے مالک ہوں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور کبھی انہوں نے کہا کہ آسمان کی طرف آپ چڑھیے، ہم دیکھ رہے ہوں اور آسمان سے آپ کتاب لے کر آئیں، پھر ہمیں ایمان آئے گا، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ یہ قرآن کریم واقعی سچا اور اللہ کی کتاب ہے۔ تو ان ساری باتوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا، انما الآیات عند اللہ، کہ میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں، یہ چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، میں اپنی مرضی سے یہ چیزیں نہیں دکھا سکتا اور نہ میں دکھاتا ہوں، میں تو بات بھی وہی کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں کام بھی وہی کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت دیتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن کریم دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہے،
ایک نبی جو امی ہے، جو کہیں پر پڑھنے کے لیے نہیں گیا، کوئی اس کو پڑھانے کے لیے نہیں آیا، وہ ایسا فصیح اور بلیغ کلام تمہارے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم سب مل کر بھی اس فصیح اور بلیغ کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ چھوٹا معجزہ ہے۔ اور یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اگر واقعتاً یہ نشانیاں جو ہم چاہتے ہیں دکھا دیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ معجزات کا نہ دکھایا جانا یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہے کہ ان لوگوں کو ایک مہلت دی جا رہی ہے، ورنہ اگر ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھا دیا جائے اور یہ لوگ ایمان نہ لائیں، پھر ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ پچھلی ساری اقوام کے اس طرح سے مثالیں موجود ہیں۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لانا ہی چاہیں تو تھوڑے معجزات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے۔ کہیں پر شق قمر کا واقعہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور کہیں پر یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے جو آج تک موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے کہیں پر جو ہے وہ خیبر کے موقع پر تھوڑا سا کھانا ہے 2-4 آدمیوں کا، اور 20 آدمیوں نے کھایا اور کھانا اتنا کا اتنا ہی ہے۔ اور کہیں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے اور پوری کی پوری جماعت 70 سے زیادہ لوگ اس کو پی لیتے ہیں، اور وہ اتنا کا اتنا ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کبھی پانی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مبارک انگلیوں سے پانی کا نکلنا ہے۔ یہ سب معجزات تھے، یہ سب معجزات تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان لانے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ صرف اور صرف ضد اور ہٹ دھرمی ہے کہ جس بنیاد پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو مسلمانوں سے کہا آپ یہ مت سوچئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں دکھا دی جائیں اور ان کی خواہش کے مطابق جو ہے ان کے مطالبات کو پورا کر دیا جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں، تو فرمایا کہ نہیں، وما یشعرکم، اے مسلمانوں تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے، ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور بہرحال ہم نے قرآن سے ان کا صرف نظر کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات اور آپ کے ذات اقدس سے رخ پھیرنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو، ہم نے ان کی آنکھوں کو ہدایت سے پھیر دیا ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ قرآن پر ایمان نہیں لائے، اب کیسے یہ دیگر چیزوں پر ایمان لائیں گے؟ لہٰذا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے یہ سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ مزید کفر کے اندر پڑے رہیں گے، جیسے پہلے پارے میں آتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ ہم نے ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیا ہے اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اتنا گمراہی میں جاتے چلے جا رہے ہیں، اتنا کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ واپس آنے کا ان کے پاس موقع نہیں ہوگا اور یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، انسان گناہ کر رہا ہو اور اسے معلوم بھی ہو کہ یہ گناہ ہے، وہ چاہے فرائض کا ترک کرنا ہے، وہ چاہے نمازوں کا چھوڑنا ہے، وہ چاہے کسی کی حق تلفی ہے، اور چاہے اپنے رزق کا کمانا اور وقت کا پورا نہ دینا ہے، چاہے وہ کسی طرح کے بھی معاملات ہیں، بہرحال حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، اگر اس میں انسان کمی کرتا ہے اور پکڑ نہیں آتی تو انسان کو یہ مہلت، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے اور سچی پکی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، یہی کامیابی ہے۔ اور اگر اسی زندگی میں دنیا سے چلا گیا اور اسی طرح سے رہا تو انتہا درجے کی ناکامی ہے کہ جس کے بعد کبھی اس کو کامیابی نہیں مل سکے گی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی اس دنیا کو اس انداز سے گزارنا چاہیے کہ اللہ کے حضور اگر ہمارے ایک ایک عمل کو پیش کیا جائے ہمیں ندامت اور افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔